بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت عطا کی۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا اور زمین پر اتارا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کیوں اور کتنی مدت کے لیے جدا کیا گیا؟ زمین پر اترنے کے بعد آدم اور حوا علیہ السلام کی ملاقات کب، کہاں اور کیسے ہوئی؟ حضرت حوا علیہ السلام کو کتنی بار حمل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی اولادیں ہوئیں؟ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنت سے زمین تک کا سفر ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل @prophet قصہ سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کی اولاد ہیں۔ ناظرین، تخلیق آدم کے بعد جب اللہ عز و جل نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا لیا تو اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو جنت عطا کی، لیکن جنت کی نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں خود کو اکیلا محسوس کرتے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کر سکیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس جگہ سے چاہو تم کھاؤ، اور یاد رکھنا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس درخت کے پاس ہرگز نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اور پھر ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، اور دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا، اور آخر کار ان سے وہ خطا ہو گئی جس سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو۔ ابھی پھل کھانا شروع ہی کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور ان کے سطر کھل گئے، اور وہ پتوں سے اپنا بدن ڈھانپتے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا، نہیں اے میرے رب، میں تجھ سے شرم کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ اس پر اللہ عز و جل کا عتاب نازل ہوا اور ارشاد ہوا، اے آدم، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ضرور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، جنت سے نیچے اترو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا، تم زندگی وہیں بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا، لیکن چونکہ اللہ عز و جل کو دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کے لحاظ سے ہند ایک بہتر جگہ ہے اور آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا۔ جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا اسے عرفات کا نام دیا گیا، اور یہ ملاقات تقریباً 100 سال کے طویل عرصے کے بعد ممکن ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا اور زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے جن، جانور اور پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے تو فرشتوں کے مناجات کی آوازیں جو آپ پہاڑ کی چوٹی پر سنتے تھے آنا بند ہو گئیں۔ جب آپ نے زمین پر نگاہ پھیلائی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا تو آدم علیہ السلام نے بڑی وحشت اور اکیلا پن محسوس کیا اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ اللہ عز و جل نے آپ کے سوال کے جواب میں فرمایا، ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑھائی کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا۔ بس تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یاد رکھو جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کا طواف کریں جیسے عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ روایات میں ہے کہ آدم ہند سے باہر نکلے اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے مقام پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں آ کر اپنے لیے ایک غار بنایا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، اور انہی سے بنی نوع انسان کی نسل شروع ہوئی۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی کل 40 اولادیں تھیں جو 20 حمل سے پیدا ہوئیں، یعنی حضرت حوا علیہ السلام اپنی زندگی میں 20 دفعہ حاملہ ہوئیں اور ہر دفعہ جڑواں بچے پیدا ہوتے۔ آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ پہلے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کے ساتھ دوسرے حمل کے پیدا ہوئے بچوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا، اور پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کی اولادیں پیدا ہونے لگیں، اور اسی طرح سے یہ دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل @prophet قصہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔